اہل تشیع میں بھی جب تک آپ حدیث کی اسکروٹنی نہیں کریں گے، جی جب تک آپ صحیح الاسناد اور وہ روات جو غلات نہیں ہیں، جو فاسد المذہب فاسد الروایہ نہیں ہیں، اور کون کون لوگ، مفضل بن عمر جیسے لوگ جو پیسے لے کر اماموں کے نام بدنام کر کے جعلی حدیثیں بناتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ امام جو ہے وہ زمینی خدا ہیں، زمینی سے اہل تشیع کے جو مشہور روات ہیں جیسے کہ زرارہ یا بطائنی، یہ وہ لوگ ہیں جو متون ہیں جن کے اوپر خود ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے لعنتیں بھیجی ہیں۔ اب اگر آپ کہتے ہیں تو میں صحابی امام کے جی جس طریقے سے ہمارے ہاں صحابہ کا ایک پورا جو ہے نا وہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ ائمہ کے اصحاب ہیں۔ یہ پرابلم کون لوگ ہیں؟ یہ اچھا میں نے بتایا نا کہ جیسے کہ یہ 3-4 لوگ تو مشہور ہیں نا، جن کو اصحاب الاجماع بھی، یعنی زرارہ جو ہے ان کو تو اصحاب الاجماع میں بھی شمار کیا گیا کہ یہ اصحاب الاجماع ہیں۔ اب میں آپ کو زرارہ کے متعلق، آپ نے چونکہ سوال کیا تو میں زرارہ سے متعلق آپ کو ایک روایت بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں آئیڈینٹیفیکیشن، میں آپ کی بات کو یہ سمجھاؤں کہ جس طرح اہل سنت کے یہاں صحابہ کرام جو ہیں وہ تمام صحابہ عادل نہیں ہیں، اسی طرح ائمہ اہل بیت کے صحابہ بھی عادل نہیں ہیں۔ یہ مشترکہ ہے اور یہ دونوں طرف یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب ہمارے محترم نے جن کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے، ان کو شاید یا تو ان کی ہسٹری نہیں معلوم، ان کی تاریخ نہیں معلوم، ان کی حیثیت نہیں معلوم، یا پھر یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پہ جو متن ان کے سامنے آیا اس متن پہ بیٹھ کے انہوں نے کام کیا یا اس کے اوپر بات کی ہے۔ جناب زرارہ ہوں، جناب ابو بصیر ہوں، محمد ابن مسلم ہوں، یا مفضل ہوں، یا ہشام ہوں، یہ اتنے قد آور شخصیات ہیں کہ ان کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھنا، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس طرح کا نظریہ رکھنا ہی خارج از اسلام۔ یہ میرے بھائی، ہمارا مذہب جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری فقہ یا ہمارا عقیدہ جو ہے، عقائد کی کتابیں اور فقہ کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، یا تو آپ کو زرارہ ملے گا یا ہشام ملے گا۔ حسین صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ جو دعویٰ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ اعمال میں اور روایات بیان کرنے میں عادل ہیں، تو جب ہم تاریخ اسلام میں آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اصحاب کرام سے جو ہیں غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ان سے گناہ بھی ہوئے ہیں، لیکن آپ کے یہاں مکتب اہل سنت میں ان کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ معصوم تھے۔ تو اس حوالے سے نیریٹو دیں کہ آیا تمام صحابہ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ عادل تھے، معین جنتی تھے، تو اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو بتائیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جنید بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس حساس ٹاپک کے لیے مدعو کیا۔ میں علامہ صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور وہ ہمارے پاس آئے۔ بات یہ ہے جنید بھائی کہ جیسے آپ نے شروع میں ہی ذکر کیا نا کہ عدالت صحابہ کا جو ایک نیریٹو ہے، ایک کانسیپٹ ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر، اس کو سمجھنے کے اندر دقت اور جو ہے نا وہ دشواری ہوئی ہے۔ بیسکلی دیکھیں، اہل سنت ہونے کے ناطے میں اس چیز کو کلیئرفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ یہ تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں تمام صحابہ کو اعمال میں یعنی عادل مانا جاتا ہے، اور حدیث روایت بیان کرنے میں عادل مانا جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے اعمال کی، تو اعمال کا تعلق، یعنی اعمال میں عادل ہونا ایسی ہمارے ہاں شرط نہیں پائی جاتی۔ اچھا، ہمارے ہاں اعمال کے عادل ہونے کی شرط نہیں پائی جاتی۔ ہاں، روایتاً حدیث میں ہمارا یہ موقف ہے کہ دانستہ طور پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی کذب بیانی، جھوٹ نہیں بولا، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ روایت بھی موجود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مکتب تشیع میں بھی موجود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ تو واضح طور پر ہمارے پاس یہ روایت، اور یہ متواتر کی حد تک یہ روایت موجود ہے۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ کوئی شخص بھی، کوئی صحابی بھی روایت حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھتا تھا۔ ہاں، اعمال کا عادل ہونا، اعمال میں وہ عادل ہیں یا نہیں ہیں، اس کے اوپر یہ ایک اختلاف ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کلی طور پر عادل مانا ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اعمال میں عادل نہیں، جی، اور وہ جو بدلے میں جو آیات پیش کی جاتی ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اس کی بھی انٹرپریٹیشن میں، یعنی اگر آپ ہماری عقائد کی کتابوں کو پڑھیں گے تو امام سعد الدین تفتزانی نے واضح طور پر اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں جیسے کہ ذکر کیا نا، آپ نے خود بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم جنت کے حقدار صرف ان حضرات کو کہہ سکتے ہیں جن کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات یعنی معین طور پر ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جیسے کہ اصحاب عشرہ مبشرہ ہیں، یا ان میں دیگر، یعنی ہمارے سابقون الاولون ہیں۔ جی بلا شبہ ہمارے صحابہ نہیں ہیں۔ سابقون الاولون میں یہ سابقون الاولون کون ہے، اس کی پھر آگے مزید جو ہے نا بائفرکیشن ہے۔ المہاجرین والانصار، بالکل، یہ جو ہے نا مکتب تشیع اور مکتب اہل سنت میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ تفریق پائی جاتی ہے کہ ان میں کون کون لوگ شمار ہیں۔ لیکن جو اصحاب ثلاثہ ہیں خاص طور پر ہمارے ہاں وہ سابقون الاولون میں مانے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے نا ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی سے روایت موجود ہے کہ جس میں انہوں نے ہی بتایا کہ یہ سابقون الاولون صحابہ میں یہ خلفائے ثلاثہ آتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کے اوپر۔ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا نا
کہ سمجھنے میں غلطی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن میں غلطی ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مکتب تشیع کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو مکتب تشیع میں بھی دو قسم کی آراء پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. روایات بیان کرنے میں ایک وہ نیریٹو ہے جس کو غلات بیان کرتے ہیں جو غالی نیریٹو ہے، ایک وہ ہے جو صحیح مکتب تشیع کا جو ہے وہ نیریٹو ہے. اب آلدو کہ یہ علامہ صاحب اس پہ وہ کریں، لیکن اس کے باوجود میرا کام بینگ اے محقق اور ریسرچ کیونکہ میں حدیث پر کرتا ہوں تو اس لیے دونوں نیریٹو بتانا ضروری ہے. اچھا، میں اب وہ سچے ہیں یا نہیں ہیں بس زبان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں تو یہ کافی سے ایک روایت ہے. یہ عدالت صحابہ سے. جی، عدالت صحابہ، اور بالخصوص جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ روایت حدیث یہاں پہ آپ عدالت ثابت کریں گے صحابی. جی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، اور یہ روایت حسن درجے کی ہے. اور کس کتاب سے؟ یہ اصول کافی سے روایت ہے یہ، اور جو ہے نا وہ کیا نام ہے، علامہ مجلسی نے اس کو حسن کہا ہے. میرات القول میں آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، میں حوالہ دے دیتا ہوں، جز 1 ہے، صفحہ 216 ہے. اب اس کے اوپر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت آتی ہے. روایت تھوڑی طویل ہے جس میں امام سے پوچھا جاتا ہے جی کہ آپ ایک مسئلے کا ایک سوال ایک جواب دیتے ہیں، پھر اسی مسئلے کا دوسرا جواب دیتے ہیں. تو اس کے متعلق جو ہے نا وہ امام فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو زیادتی اور کمی کے مطابق جواب دیتے ہیں. میں نے کہا پھر آپ مجھے یہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا یا سچ بولا؟ اب یہاں واضح طور پر روایت حدیث پر وہ سوال ہو رہا ہے. تو امام نے فرمایا انہوں نے سچ بولا، انہوں نے سچ بولا. تو یہ روایت خود مکتب تشیع میں بھی پائی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں عدالت صحابہ کے کانسیپٹ سے، تو میرا یہ علامہ صاحب سے بھی میری درخواست ہوگی کہ ہم ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی کے نیریٹو کو آگے لے کے چلیں کہ وہ بیسکلی کیا بیان کر رہے ہیں. اور اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نیریٹو وہ ہے جو کہ عمومی طور پر غلات نیریٹو بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اسی طریقے سے اہل تشیع کے جو مشہور روات ہیں جیسے کہ زرارہ، جی اچھا، اسی طریقے سے جابر جعفی، اس کے بعد ابو بصیر، مفضل بن عمر یا بتائینی، یہ وہ لوگ ہیں جو متون ہیں جن کے اوپر خود ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے لعنتیں بھیجی ہیں. اب اگر آپ کہتے ہیں تو میں صحابی امام کے جی جس طریقے سے ہمارے ہاں صحابہ کا ایک پورا جو ہے نا وہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ ائمہ کے اصحاب ہیں. اب میں آپ کو ایک اور روایت دے رہا ہوں، یہ کافی سے روایت ہے اور یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں سے ہمیں اس کی روٹ کاز پتہ لگتی ہے. ہاں، روایت میں بیان کر دیتا ہوں اور یہ روایت بھی موثق ہے، صحیح روایت ہے. امام فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر جو ہمیں لوگوں کے دلوں میں محبوب بناتا ہے، نہ کہ اس شخص پر جو لوگوں کو ہمارا دشمن بناتا ہے. اللہ کی قسم اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیاں بیان کریں تو وہ اس سے زیادہ عزت پائیں گے اور کوئی بھی ان پر اعتراض نہ کر سکے گا. لیکن افسوس کہ ان میں سے کوئی ایک بات سنتا ہے تو اس میں 10 باتیں اپنی طرف سے ملا دیتا ہے. اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوئی؟ یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں بیان ہم کچھ کر رہے ہیں، اس کی تعویلات یہ خود سے بنا کے اور لوگوں کو پیش کرتے ہیں. یہ ایک پرابلم. کون لوگ ہیں یہ؟ اچھا، میں نے بتایا نا کہ جیسے کہ یہ 3-4 لوگ تو مشہور ہیں نا، جن کو اصحاب الاجماع بھی، یعنی زرارہ جو ہے ان کو تو اصحاب الاجماع میں بھی شمار کیا گیا کہ یہ اصحاب الاجماع ہیں. اب میں آپ کو زرارہ کے متعلق، آپ نے چونکہ سوال کیا تو میں زرارہ سے متعلق آپ کو ایک روایت بیان کر دیتا ہوں، اور یہ روایت بڑی خطرناک ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بیشتر روایت پائی جاتی ہیں جس میں زرارت پر لعنت ثابت ہے. اچھا، لعنت ثابت ہے. امام نے فرمایا شر من الیہود ہے کہ جو ہے نا اس کی طرف رجوع نہ کیا جائے. اچھا، اب ایک یہ روایت دینے لگا ہوں اور یہ روایت رجال کشی سے، یہ روایت بھی صحیح ہے، زرارہ کے متعلق ہے اور بہت ڈینجرس روایت ہے یہ. ابراہیم بن عبد الحمید، وہ عیسیٰ بن ابی منصور اور ابو اسامہ، حشام اور ایوب احمد سے، انہوں نے کہا کہ ہم ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس زرارہ داخل ہوئے اور کہا کہ حکم بن عتبہ نے آپ کے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے مغرب کی نماز مزدلفہ سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، یعنی کہا کہ مغرب سے پہلے پڑھو. تو ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس پر غور کیا، میرے والد نے یہ کبھی نہیں کہا. امام نے کیا کہا؟ میرے والد نے یہ کبھی نہیں کہا. حکم نے میرے والد پر جھوٹ بولا ہے. اب یہ وہ روات ہیں جو امام کے ارد گرد ہیں. امام فرما رہے ہیں اس نے میرے والد پر جھوٹ بولا. راوی کہتا ہے زرارہ باہر نکلا اور وہ یہ کہہ رہا تھا میں نہیں سمجھتا کہ حکم نے ان کے والد پر جھوٹ بولا ہے. کیا مطلب ہے کہ معاذ اللہ وہ امام کو جھوٹا کہہ رہا ہے؟ زرارہ کیا سمجھتا ہے کہ امام معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اس طرح کی بے شمار روایات. اچھا، اس کو کنکلوڈ کیجیے گا. کنکلوڈ میں یہ کروں گا کہ دیکھیں جیسے کہ میں نے اپنے جو ہے نا وہ نیریٹو بیان کر دیا. آپ نے جو شیعہ روایتیں پیش کی اس کا مین آبجیکٹو یہ ہے کہ جنید بھائی اہل تشیع میں بھی جب تک آپ حدیث کی اسکروٹنی نہیں کریں گے، جب تک آپ صحیح الاسناد اور وہ روات جو غلات نہیں ہیں، جو فاسد المذہب فاسد الروایہ نہیں ہیں، اور کون لوگ مفضل بن عمر جیسے لوگ جو پیسے لے کر اماموں کے نام بدنام کر کے جعلی حدیثیں بناتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ امام جو ہے وہ زمینی خدا ہیں. جب اس طرح کا نیریٹو عوام میں جاتا ہے اور وہ لوگ پیش کرتے ہیں اس طرح، تو آپ کے صحاباؤں کا بھی ایسی حال ہے جنید بھائی. یہی وہ دیکھیں نا، میں نے بات کلیئر کر دی ہے کہ ہمارے ہاں روایت حدیث میں ہم ان کو عادل مانتے ہیں لیکن اعمال کی ہم گارنٹی نہیں دے رہے ہیں. میں نے صاف بات کی ہے. لیکن ان کے آپ یہ کیا کریں گے کہ جو ائمہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور ائمہ خود آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں آئیڈینٹیفیکیشن. میں آپ کی بات کو یہ سمجھاؤں کہ جس طرح اہل سنت کے یہاں صحابہ کرام جو ہیں وہ تمام صحابہ عادل نہیں ہیں، اسی طرح ائمہ اہل بیت کے صحابہ بھی عادل یہ مشترکہ ہے اور یہ دونوں طرف یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. لہٰذا
اتحاد کے لیے ہم کیوں نہ اس طرف جائیں جس میں ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے صحیح طور پر ڈائریکشن دی ہے. ایک نیریٹو غلات نے بیان کیا ہے, ایک نیریٹو ائمہ اہل بیت کا صحیح طور پر ثابت شدہ ہے, جو آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھاؤں گا. اب میں قبلہ صاحب علامہ عباس مہدی ترابی صاحب کی طرف جاؤں گا. عباس صاحب انہوں نے اپنا جو مدعا شروع کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت صحابہ میں ہم مانتے ہیں کہ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, یہ اعتراف کر رہے ہیں, وہ اعمال میں عادل نہیں ہیں. پھر انہوں نے ایک نیریٹو دیا کہ یہی حال اہل تشیعوں میں جو ائمہ اہل بیت کے اصحاب ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی اعمال میں عادل نہیں, اور انہوں نے بتایا کہ اماموں نے ان پر لعنت فرمائی ہے. تو آپ اس بات سے, اس نیریٹو سے متفق ہیں؟ بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جنید بھائی بہت شکریہ. واقعی یہ موضوع اپنی حیثیت میں ایک حساس موضوع ہے, اور ایسے موضوعات پہ لب کشائی کرنے سے پہلے بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے, چونکہ موضوع حساس ہے. جی جی. اور اس اعتبار سے میری کوشش ہوگی کہ اس کو احسن طریقے سے سر انجام دیا جائے, بغیر کسی تکلیف کے, بغیر کسی اس کے. ہمارے عزیز اپنے مسلک اور اپنے عقائد میں وہ آزاد ہیں, وہ اپنی ترجمانی کریں, اور میں اپنے مذہب اور اپنے عقیدے میں آزاد ہوں. میں نے اپنا عقیدہ, اپنا مذہب, اپنا موقف پیش کرنا ہے. اور اگر موقف پیش کرنے میں کوئی تھوڑی سی کوئی تکلیف بھی ہو تو اسے برداشت کرنا چاہیے. ایک قوت برداشت بھی ہونی چاہیے. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کسی مکتبہ فکر کے عقائد پر گفتگو کریں یا اعمال پر گفتگو کریں, ان سے گفتگو سے پہلے ان کے عقائد کو اور ان کے فروع کو, یعنی اصول اور فروع کو, ان کے کلامی علماء سے جا کر معلومات حاصل کریں. ٹھیک ہے نا. عقیدے میں کلامی علماء عقائد جو ہیں وہ علم کلام کی روشنی میں, اور فقہی اعتبار سے جو اس ملت یا اس مذہب کے جو فقہا ہیں ان کے فتاوی کو اور ان کے آراء کو سامنے رکھ کے پھر جو بات پہنچانا چاہتے ہیں اس کے اوپر وہ کلام کریں, بات پہنچائیں. پہلی منزل تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں, ہمارے ہاں اصحاب پیغمبر یا اصحاب ائمہ معصومین علیہ السلام ہم کسے مانتے ہیں؟ ہم انہیں اصحاب مانتے ہیں کہ جنہوں نے مثلا پہلی منزل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول سے جنہوں نے اسلام لیا, اللہ کے رسول کی بزم میں زندگی بسر کی, اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفادار رہے اور مطیع و فرما بردار رہے, اور آخری وقت تک ایمان پر رہے. بالکل, وہ ہے صحابی. یہ تعریف ہے ہمارے ہاں, اور بے عین ہی یہی تعریف ہمارے ہاں معصومین علیہ السلام کے جو شاگردان ہیں ان کے لیے بھی ہماری یہی تعریف ہے کہ ہم امام کے اصحاب میں سے انہیں ہی صحیح العقیدہ, صحیح الاعمال اور صحیح مانتے ہیں کہ جنہوں نے امام سے عقیدت رکھی, امام سے علم حاصل کیا, امام کی صحبت میں رہے اور ایمان کی حالت میں رہے, اور آخری دم تک ایمان کی حالت پر رہے. یہ ہمارے ہاں کلی طور پہ نظریہ پایا جاتا ہے, اور یہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کا نظریہ ہے دونوں طرف کا, یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب ہوں یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہوں. ہمارے ہاں کرائیٹیریا یہ ہے, جو اس کے اوپر پورا اترے گا فابیا امنا و صدقنا, ہم اسے مانتے ہیں, ہم اس کی بات کو مانتے ہیں. اب ہمارے محترم نے جن کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے, ان کو شاید یا تو ان کی ہسٹری نہیں معلوم, ان کی تاریخ نہیں معلوم, ان کی حیثیت نہیں معلوم, یا پھر یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پہ جو متن ان کے سامنے آیا اس متن پہ بیٹھ کے انہوں نے کام کیا یا اس کے اوپر بات کی ہے. جناب زرارہ ہوں, جناب ابو بصیر ہوں, محمد ابن مسلم ہوں, یا مفضل ہوں, یا ہشام ہوں, یہ اتنے قد آور شخصیات ہیں کہ ان کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھنا, میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, اس طرح کا نظریہ رکھنا ہی خارج از اسلام ہے. یہ وہ لوگ ہیں دار اسلام سے خارج. دیکھیں ہمارے ہاں ہر معصوم میں, ہر معصوم میں, پہلے اس کو سمجھ لیجیے گا, ہر معصوم کی قربت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو برجستہ ان کے شاگرد کہلاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, یعنی اصحاب کی کیٹیگری میں, رسول اللہ کے اصحاب کی کیٹیگری میں میں بتاؤں کہ رسول کے برجستہ اصحاب جن کی ہم قدر و منزلت کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, اور ان کی جوتیوں کے نیچے جو خاک ہے نا اس کو بھی ہم اپنے لیے سر کا تاج سمجھتے ہیں, آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوفا, عزت دار, با کردار اصحاب جو ہیں, میری ان کی جوتیوں پہ کروڑوں جانیں قربان. ٹھیک ہے نا جی.
لیکن اس بات کو ذرا سمجھیے گا، برجستہ اصحاب کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ اب میں نام لیتا ہوں جی جی، جن میں سے جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، جی جناب مقداد، جی، جناب عمار یاسر، جی، حذیفہ بن یمان، جی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں اس طرح کا سوچنا بھی کفر ہے بالکل صحیح. کہ یہ کہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس متعدد روایات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، ان کی تعریف، ان کی توصیف، ان کی عظمت، جی ان کے مرتبے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے. جی اگر ہم یعنی تحقیق کی اینک کو اگر لگا کے دیکھیں جی، تو جو تعریف اللہ کے رسول نے، جو میں نے نام جو گنوائے، جی جی، جو تعریف رسول اکرم نے ان کی ہے، جی. یہ وہ تعریف کا دائرہ ہے جو انبیاء بنی اسرائیل تک جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ سمجھیے گا اس جی بات جی. کو. یہ وہ نام ہے، برجستہ ہے. پھر یہی لوگ ہیں جو رسول اللہ کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بزم میں رہے اور جی. برجستہ رہے اسی طرح سے. جی. لیکن اب امیر المومنین کی جب منزل آتی ہے تو امیر المومنین کی خدمت میں بھی چند خاص شاگردان امیر المومنین ہیں، جی جن میں مالک اشتر جی. رحمۃ اللہ علیہ، جناب کمیل جی. رحمۃ اللہ علیہ، جناب رشید حجری رحمۃ اللہ، جناب کمبر، جی. ٹھیک ہے، اور یہ جتنے بھی میثم اصحاب کے میں نے تمار. نام، میثم تمار، جی. ٹھیک ہے نا جی، حجر بن عدی، حجر بن عدی، ٹھیک ہے جی، کمیل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امیر المومنین کے منجے ہوئے، بنائے ہوئے، سنوارے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ نیچے آ جائیں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اسی طرح آپ نیچے آ جائیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اسی طرح چلتے چلتے آپ آ جائیں امام زین العابدین، جی. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ جی. والسلام. تو یہ ساری تمہید اس جی. لیے باندھی کہ تاکہ ہمارے سننے والے کسی نتیجے پر پہنچے، نتیجے پہ پہنچے. اور جو خام خواہ کی جو ہے نا یہ جہلا کی باتیں سن کر اپنے عقلوں کو، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو خراب کر بیٹھتے ہیں نا. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ اندیا دیا تھا اور یہ میں نے پیغام دیا تھا کہ خدا کے لیے جہلا کے پیچھے لگ کے اپنا اسلام اور اپنا ایمان خراب نہ کریں. اب یہاں تک جب پہنچے، اب یہ سکے کا ایک رخ ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، ہر امام کی خدمت میں 6 سے 8 لوگ ایسے تھے جن کے اوپر امام آنکھ بند کر کے یقین کرتے تھے، اور امام کی جانب سے انہیں عوام الناس میں امام کے اقوال کو، امام کی بات کو پہنچانے کے لیے اپنا نائب بنایا گیا تھا کہ یہ میرے نائب ہیں، اگر مجھ تک رسائی نہ ہو تو ان میں سے کوئی بھی آپ کو مل جائے، ان سے مسئلہ پوچھ لیں، ان سے اپنی بات پوچھ لیں، وہ جو کہیں امام کے جملے، وہ جو کہیں ایسا ہے جیسا کہ میں صادق آل محمد کہہ رہا ہوں، یا محمد باقر کہہ رہا ہوں، یا علی زین العابدین کہہ رہا ہوں، یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہا ہوں، یا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہا ہوں، یا جناب عمار، جناب میثم، جناب مالک اشتر، یہ مثالیں ہیں. یہ ایک رخ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے برادر عزیز نے، جو ہمارے 5 بڑے لوگوں پہ جو انہوں نے ہاتھ رکھا ہے، میں پھر ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے ان کے بارے میں تو آپ ہماری کلامی کتابیں اٹھائیں، علماء علم الکلام کے پاس آئیں یا ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو علم الکلام کی روشنی میں ان کی حیثیت بیان کریں گے، ان کی ثقافت ثابت کریں گے. بالکل بالکل بالکل. میرے بھائی، ہمارا مذہب جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، ہماری فقہ یا ہمارا عقیدہ جو ہے، عقائد کی کتابیں اور فقہ کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، یا تو آپ کو زریرہ ملے گا، یا ہشام ملے گا، یا مفضل. میرے برادر عزیز کو میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں، انہوں نے مفضل کے اوپر ایک اعتراض کیا نا، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ. بالکل میں چیلنج سے یہ بات کر رہا ہوں، جس طرح سے توحید امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مفضل کے ذریعے عوام الناس تک پہنچائی ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں، یہ جو جتنے بڑے نام لیے نا، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب حذیفہ، جناب عمار، اور اس جیسے بڑے بڑے ان اصحاب کے علاوہ، ان اصحاب کے علاوہ باقی میرے رسول گرامی قدر کے باقی جتنے اصحاب ہیں، ان اصحاب کو اگر ایک طرف کھڑا کر کے ان سے توحید کے بارے میں پوچھیں اور ایک طرف جناب مفضل کو کھڑا کر کے توحید کے بارے میں پوچھیں تو وہ شرمندہ ہوں گے، یہ خوشحال ہوگا، یہ کامیاب ہوگا. اتنا بڑا نام ہے مفضل کا، بالکل صحیح، اتنا بڑا نام ہے جناب مفضل کا کہ توحید 4 حصے 4 جز پر کتاب ہمارے پاس چھپی ہوئی کتاب موجود ہے جناب مفضل کی. اسی طرح زرارہ، اسی طرح سے ابو بصیر، اسی طرح سے اور لوگ جو ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں. اگر یہ خدا نہ خواستہ فاسد ہیں، اور اچھا اب انہوں نے کہا نا کہ ان کے اوپر لعنت کی، اس کا بھی ایک جواب لے لیں. ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں. یہ دور کون سا چل رہا ہے؟ 1447. نہیں، یہ نہیں، جس زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں
یہ دور ہے بنو امیہ کا آخری دور اور بنو عباس کا اسٹارٹ. جی جی میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا نا, آپ نے ایک اعتراض اٹھایا تھا کہ امام مدینہ میں کیوں نہیں مچا تھے, کوہرام کیوں نہیں مچا تھا, شیعوں کا افسانہ ہے. علت میں نے آپ کو بتایا نا, یہی بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں, اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کا ادعا یہ ہے کہ اقتدار جو ہے, اقتدار سے مطلب خلافت آل محمد کا حق تھا, انہوں نے غصب کیا, ہم وہ حق ان سے چھین کے آل محمد کے حوالے کرتے ہیں. جب یہ نعرہ اٹھا تو اس وقت دور کیا چل رہا ہے, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اس سے پیچھے بنو امیہ کا دور ہے, اور بنو امیہ کا پورا دور, پورے کا پورا دور جو تقریباً 400 سال کے لگ بھگ بنتا ہے یا 300 کے لگ بھگ بنتا ہے, اس میں بنو امیہ کی جانب سے آل محمد علیہ السلام کے لیے کیا اعلانات کروا رکھے تھے. کیا تاریخ گونگی ہے, بہری ہے, اندھی ہے, ان اعلانات کو سامنے نہیں رکھتے کہ شیعیان علی کا قتل عام کا حکم تھا, جو بھی علی کی محبت کا دعویٰ کرے گردن اڑا دو. جس کا حتیٰ کہ جس کا نام علی ہو, فاطمہ ہو, حسن ہو, حسین ہو, ان کی گردنیں بھی اڑا دو. ٹھیک, ان کی عزت پامال کرو, ان کا قتل عام کرو اور ان کو شکنجا کرو. ایک طرف یہ تاریخ چلی آ رہی ہے. اس تاریخ کے آنے میں جو اتنی بڑی شخصیات, وہ کب ان کو برداشت ہوگی کہ ان کی زبان سے آل محمد کے فضائل جاری ہوں, آل محمد کی بات جاری ہو. انہوں نے ان کے کردار کشی کرنے کے لیے خریدے ہوئے بازاری لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیا. ایک میں آخری بات کروں. اسی طرح جناب زرارہ ہوں یا جناب مفضل ہوں یا جناب ہشام ہو یا ان جیسے ابو بصیر ہوں یا کوئی بھی ان جیسے جتنے بھی آثار, دیکھیں امام کا کام دین کو محفوظ کرنا بھی ہے اور انسانیت کو محفوظ کرنا بھی ہے. آج تک ہم پہ اعتراضات تو بڑے کیے جاتے ہیں کہ جناب ان کا تقیہ کیا ہے, جی تقیہ کیا ہے, یہی ہے تقیہ. اگر آپ کی جان مال عزت و آبرو کو خطرہ ہو تو اپنے آپ کو چھپا لو. ٹھیک ہے نا جی, بس آخری بات. تو اس اعتبار سے اگر اس طرح کی کوئی روایت ملتی بھی ہے, دیکھیں روایت ایک ہوتی ہے روایت جو مقید نہیں ہوتی, وہ ہر زمانے کے لیے ہوتی ہے. کچھ باتیں معصومین علیہ السلام کی, کچھ روایات معصومین کی مقید ہوتی ہیں, اس کے اندر زمانہ قائد ہوتا ہے کہ اس زمانے سے اس زمانے تک. اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے, اور امام کا ایک ماننے والا ہے جس کو آفر ہوئی ہارون رشید کی جانب سے وزارت کی. ٹھیک ہے نا جی. تو اب ظاہر ایک طرف جو ہے وہ بادشاہ جو آل محمد کا دشمن ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور ایک طرف آل محمد علیہ السلام ہے اور یہ آل محمد کا ماننے والا ہے. اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا میرے لیے کیا حکم ہے. تو امام نے کہا کہ جاؤ, علی بن یقطین نام ہے ان کا, علی بن یقطین, جاؤ جا کر اس وزارت کو قبول کرو, لیکن ایک شرط اپنی ذہن میں رکھنا کہ اپنی وزارت کے دورانیے میں ہمارے چاہنے والوں کا خیال رکھنا. ٹھیک, تم ہمارے چاہنے والوں کا خیال رکھو گے, تمہاری جان مال عزت و آبرو کی ذمہ داری مجھ موسیٰ کاظم پر ہے. اب آخری فکرہ, یہ جتنے اعتراض ہیں اس کا یہ میں اس لیے اس کا جواب دے رہا ہوں. جب علی بن یقطین نے اس کو قبول کر لیا, اور قبول کرنے کے بعد حاسدین اور دشمن ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اب انہوں نے دیکھا یار یہ تو شیعہ ہے, یہ شیعہ اور اتنی بڑی وزارت کے اوپر آ گیا, اور یہ بادشاہ کے بڑے قریب ہے, اور بادشاہ اس کے اوپر بڑا یقین کرتا ہے, لہٰذا اس کو کسی طرح سے خراب کیا جائے. انہوں نے شکایت لگا دی, انہوں نے کہا جی یہ تو جو ہے وہ شیعہ مسلک سے تعلق ہے, اور یہ موسیٰ کاظم کا مرید ہے, اور اس کے عجیب و غریب نظریات ہیں. بہرحال اس کو بڑا بھرا گیا. پھر اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو دیکھتا ہوں. اس نے کچھ مشاورت کی, انہوں نے کہا جی ایسے نہیں, آپ اس کا امتحان لیں, اس کے جا کے اس کی بات کو کھولیں جا کر. اس نے قیمتی لباس دیا, آخری قیمتی لباس دیا, اور کہا کہ یہ تمہارے حوالے ہے. وہ قیمتی لباس لے کر امام کی خدمت میں پہنچا, کہا مولا میں اس کا حقدار نہیں ہوں, چونکہ یہ ساری نعمتیں آپ کے وجود سے مجھے مل رہی ہیں, لہٰذا میں آپ کی خدمت. امام نے کہا نہیں, میں اسے قبول کرتا ہوں, لیکن اسے لے جاؤ, یہ تمہارے کبھی کام آئے گا. امام نے واپس کر دیا. یہ ساری چیزیں رپورٹ ہو گئیں حاکم وقت کو کہ جی واقعاً وہ تو ہے جو آپ نے لباس دیا تو وہ تو جا کے دے دیا اس نے اپنے امام کو. اس نے کہا اچھا. اب اس نے کہا کہ اب اس کی جو ہے وہ تلاشی لیجیے, اب اس کے پیچھے جائے. اس نے جب یہ کیا, اس نے کہا بغیر بتائے علی بن یقطین کے گھر چلے گئے, اور انہوں نے جا کر وہ جب سوالات کیے تو انہوں نے کہا کہ جناب ابھی میں لاتا ہوں, آپ کو پوشاک چاہیے. گیا اندر گیا, وہ پوشاک لے کر آ گیا. اب اس کی آنکھیں کھلی, اور جنہوں نے شکایتیں لگی ان کی جانب غضبناک آنکھوں سے دیکھا. پھر تھوڑی دیر گزری تو وہ شاید وقت نماز تھا عشاء کا, تو انہوں نے کہا ہاں بس بالکل. تو اس میں ہوا یہ کہ وقت نماز میں جی نماز پڑھنی ہے آپ کے گھر, انہوں نے کہا جی بالکل پڑھیں. اب جب بادشاہ پڑھے گا تو سارے حواری پڑھیں گے. تو انہوں نے جب وقت نماز میں جب وضو کیا تو اس نے وضو برادران اہل سنت کے مطابق کیا, اہل تشیع کے مطابق وضو نہیں کیا. اب وہاں پر بھی اس کی آنکھیں کھلی. اب اسے اطمینان ہو گیا کہ جو پوشاک انہوں نے الزام لگایا تھا وہ تو الزام ثابت ہی نہیں ہو رہا, وہ وضو ہماری طرح کر رہے ہیں, نماز
نماز ہماری طرح پڑھ رہا ہے, لہٰذا لباس بھی وہ جو اس کو دیا تھا وہ بھی اس کے پاس سے نکلا. تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ان کے خلاف جو ہے میرے کان بھرے, لہٰذا کہا کہ انہیں سزا دے دو, انہیں زندان میں ڈال دو اور اسے جو ہے وہ شاباش دی. تو اس طرح کی چیزیں جب سامنے آئیں گی تو امام اپنے چاہنے والوں کو محفوظ بھی کریں گے. اگر ایسی روایات ملتی بھی ہیں, پہلی بات ہے کہ ہم اس کی سند دیکھیں گے, اس کا متن دیکھیں گے, اس کے پورے روٹس کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا جی, پھر جا کر اس کے ہاں ایسی روایات موجود ہے, میں اسے تسلیم کرتا ہوں, لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ جو ظالمین کا سلسلہ ہے بنو امیہ اور بنو عباس کی صورت میں, ان سے محفوظ رکھنے کے لیے معصومین علیہم السلام نے اپنے خاص شاگردوں کے لیے کچھ ایسے جملے کہے جس سے ہمیں یہ شائبہ ہوا کہ الیاذ باللہ کے امام نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا اور یہ امام کے اوپر